والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریاضت نفس کا بیان۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی تدبیر سے امور میں تصرف فرمایا، مخلوق کی ترکیب میں اعتدال قائم کرتے ہوئے اس کی صورت میں حسن رکھا، انسانی صورت کو اچھے قالب سے زینت دی، اسے شکل و صورت اور مقدار میں کمی زیادتی سے محفوظ رکھا، اخلاق کو اچھا بنانے کا کام بندے کی کوشش میں رکھا، اسے ڈراتے ہوئے اخلاق کو سنوارنے کی ترغیب دی اور اپنی توفیق کے ذریعے اپنے خاص بندوں پر اخلاق کو سنوارنے کا عمل آسان کر دیا، مشکل اور دشوار کاموں کو ان پر آسان کرتے ہوئے احسان فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ نبوت کے انوار ان کی مقدس پیشانی میں چمکتے ہیں اور حقیقت حق ان کی بشارتوں سے جھلکتی ہے، اور درود و سلام ہو ان کی آل و اصحاب پر جنہوں نے اسلام کے رخ روشن کو کفر کی سیاہی اور تاریکی سے پاک کیا اور باطل کے مادے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اس کی میل سے خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ خود کو محفوظ رکھا۔ حسن اخلاق رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور صدیقین کا افضل عمل ہے۔ در حقیقت یہ اعداء دین اور متقین کے مجاہدے کا ثمر اور نتیجہ اور عبادت گزاروں کی ریاضت ہے، جبکہ برے اخلاق زہر قاتل، جان لیوا، ذلت و رسوائی اور رب تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت سے دوری جیسی برائیوں پر مشتمل ہیں۔ نیز بد اخلاقی انسان کو شیطانی گروہ میں داخل کرتی ہے۔ یہی وہ دروازے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ کی طرف کھلتے ہیں جو دلوں پر چڑھتی ہے، جیسا کہ اچھے اخلاق وہ دروازے ہیں جو دلوں سے جنت کی نعمتوں اور رب تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت کی طرف کھلتے ہیں۔ برے اخلاق جسم و روح کی وہ بیماریاں ہیں جن سے ابدی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا ان سے کیا مقابلہ جو صرف حیات جسمانی کو زائل کرتا ہے، جبکہ اطباء اس بات کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ بدن کے لیے قوانین مقرر کیے جائیں، حالانکہ بدن بیماری سے صرف فانی زندگی ہی میں ختم ہوتی ہے، تو قلبی امراض کے لیے علاج کے قوانین کے سلسلے میں کوشش کرنا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دل کی بیماری میں دائمی اور ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس روحانی علاج کا سیکھنا ہر عقل مند آدمی پر لازم ہے، کیونکہ کوئی بھی دل بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر دلوں کو یوں ہی بلا علاج چھوڑ دیا جائے تو کئی بیماریاں اور پیدا ہوں گی اور وہ غالب آ جائیں گی، تو ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان بیماریوں کی وجوہات اور اسباب کو پہچانے اور ان کے علاج کی انتھک کوشش کریں۔
اسی علاج کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی دل کو ستھرا کیا، اور اسے چھوڑ دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اسے یعنی دل کو معصیت میں چھپایا۔ اس باب میں دل کی بیماریوں اور مجموعی طور پر ان کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ خاص بیماریوں کے علاج کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، تفصیلی بیان اس باب کے دوسرے حصوں میں آئے گا۔ یہاں مقصود اخلاق سنوارنے اور اس کے طریقے کو بیان کرنا ہے۔ اب یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بدن کے علاج کو اس کی مثال قرار دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو، اور یہ بات اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کرنے سے واضح ہوگی۔ پھر حسن اخلاق کی حقیقت بیان ہوگی، ان کے بعد ان اخلاق کی قبولیت جو ریاضت سے بدل جاتے ہیں، پھر اس سبب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے حسن اخلاق حاصل ہوتا ہے، پھر ان طریقوں کو بیان کیا جائے گا جن کے ذریعے اخلاق کو سنوارنے کے راستوں کی پہچان ہوتی ہے اور ریاضت نفس کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ علامات بیان ہوگی جن کے ذریعے دل کی بیماری پہچانی جاتی ہے اور ریاضت نفس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ان طریقوں کا بیان ہوگا جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کے عیبوں کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے بعد ان طریقوں کا پھر اس پر نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے کہ دلوں کا علاج صرف خواہشات کو چھوڑنے میں ہے۔ اس کے بعد حسن اخلاق کی علامتوں کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کی ابتدائی پرورش کے دوران ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا۔ پھر ارادے کے شرائط اور مجاہدے سے پہلے کے جو امور ہیں ان کا بیان ہوگا۔ تو یہ کل 11 فصلیں اس بیان میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اخلاق سنوارنے کے بیان میں 5 فصلیں ہیں۔ حسن اخلاق کی فضیلت اور بد اخلاقی کی مذمت کا بیان۔ اللہ عز و جل نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اور آپ پر اپنی نعمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی حضور کے اخلاق اور حضور کے سنسکار جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ معاف کرنا اختیار کرو، اچھی بات کا حکم کرو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر ارشاد فرمایا ہوا ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، یعنی حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے جوڑو، اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو دو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا بے شک مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 3، اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامت تقوی اللہ و حسن الخلق، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔
ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں سامنے کی جانب سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ داہنی طرف سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ پیچھے سے آیا اور عرض کی کہ دین کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ پھر وہ بائیں طرف سے آیا اور پوچھا کہ دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حسن اخلاق۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تو اسے نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ ایک ہی سوال سامنے سے آ کر کیا، ایک ہی سوال پیچھے سے آ کر کیا، ایک ہی سوال ادھر سے آ کر کیا، وہی سوال ادھر سے آ کر کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے نہیں ہوئے اور ہر مرتبہ جواب دیا کہ حسن اخلاق، حسن اخلاق، یہ رسول اللہ کا حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوست کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا سوء الخلق، بد اخلاقی یہ نحوست ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو۔ اس نے عرض کی مزید کچھ فرمائی، ارشاد فرمایا برائی کے بعد نیکی کرو کہ وہ برائی کو مٹا دے گی۔ عرض کی کچھ اور فرمائیے، ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، کہ وہ ہر جگہ جہاں کہیں رہے اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے، تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ نیکی کے سبب سے مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا خلق حسن، یعنی حسن اخلاق سب سے اچھا عمل ہے۔ ما حسن اللہ خلق عبد وخلقہ فیؤتیہ النار، یعنی اللہ عز و جل کی یہ شان نہیں کہ کسی بندے کو اچھی صورت اور سیرت سے نوازے پھر اسے آگ کا لقمہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گوارا نہیں کہ کسی کو اچھی صورت دی ہو اور اچھی سیرت یعنی اچھی صورت کے ساتھ حسن اخلاق بھی اس کے اندر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کو آگ یعنی جہنم کا لقمہ بنائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں قیام کرتی ہے، یعنی رات نوافل میں گزارتی ہے، نوافل پڑھتی رہتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں ہے۔ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر وہ بد اخلاق ہے تو پھر اس میں کوئی بھلائی نہیں، اگر اپنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے تو یہ اس کی عبادت ناکام، کوئی بھلائی نہیں۔ اول ما یوضع فی المیزان حسن الخلق والسخاء، ارشاد فرمایا کہ میزان میں سب سے پہلے جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ عز و جل نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے عرض کی کہ اے رب مجھے
تقویت عطا فرما، مجھے طاقت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے تقویت دی، یعنی سخاوت اور حسن اخلاق کے ذریعے ایمان کو طاقت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کو مضبوط اور تقویت پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرے اور اپنے اندر حسن اخلاق بھی پیدا کرے۔ حسن اخلاق اور سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اور جب اللہ نے کفر پیدا کیا تو اس نے کہا اے رب مجھے طاقت دے، مجھے تقویت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخل اور بد اخلاقی کے ذریعے طاقت دی، یعنی بخیلی سے کفر کو طاقت ملتی ہے، بد اخلاقی سے کفر کو طاقت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خوش اخلاقی اور حسن اخلاق پیدا کریں تاکہ ایمان کو طاقت ملے، اور اپنے اندر سخاوت کا جذبہ رکھیں۔ لوگ عام طور پر یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کہاں پوچھے تو ہم کسی کو دیں، اور شاید زندگی کے کسی حصے میں الا ماشاء اللہ کسی کو یہ خیال آئے کہ اب میرے پاس بہت ہے۔ یہ خیال بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں آتا ہے۔ ایک ملک کی حکومت ہوتی ہے تو دوسرے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایک صوبے پر حکومت ہوتی ہے تو دوسرے صوبے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، ہمارے پاس 10 لاکھ نہ ہو، 10,000 ہو، تب بھی اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کریں۔ 10,000 نہ ہو، ہمارے پاس 10 روپیے ہوں تو اس میں سے بھی کسی کو 1-2 دے کر اپنے اندر سخاوت کا وصف پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان کو تقویت اور قوت ملتی ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے اس دین کو اپنے لیے خاص کیا، اور سخاوت اور حسن اخلاق ہی تمہارے دین کو قائم رکھتے ہیں، تو سنو اپنے دین کو ان دونوں کے ساتھ زینت دو۔ حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے اپنے دین کو زینت دو۔ حسن الخلق خلق اللہ العظم، فرمایا کہ حسن اخلاق یہ اللہ عز و جل کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ مزید اور بھی کئی ایک ارشادات حسن اخلاق کے بارے میں انشاءاللہ کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ذوالجلال ہم سب کو اپنے اندر حسن اخلاق اور سخاوت کا وصف پیدا کر کے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔